کیونکہ سلمان کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے. میرے سلمان کہاں سے آئے تھے؟ فارس سے. عبید کہاں سے آئے تھے؟ روم سے. ارے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ خباب بھی دوسری جگہ سے آئے تھے. بلال اب شہر سے یہ لوگ کون کریں گے جو عربی نہیں ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایسے گلا پکڑا ہوگا ایسے نے تاکیا گا اور لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں سمیعت یا رسول اللہ ماذا یقول، آپ نے سنا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے یہ بلال سلمان یہ ہمارے برادری کے لیے یہ کیا دین کا کام کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اس کا گلا نہ چھوڑنا، ایسے لے کر چلو. ایسے ہی کمرے سے اللہ کے نبی نکلے، صحابہ جمع ہو گئے. معاذ بن جبل نے ایسے ہی گلا پکڑا ہوا تھا ایسے نے تاکیا گا. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. فضیلت اللہ کی نگاہ میں تقوی پر ہے. اور معاذ بن جبل سے کہا دعو فی النار، اے معاذ قید نے بتا دیا تو جہنم میں ڈھکیل دے. بعد میں وہ صحابی ہونے کے باوجود بعد میں مرتد ہو گئے اور ارتداد کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی حسب اور نسب سے کم نہیں کرے، اب دوسرے کو حقیق سمجھے. تو علم، تقویٰ، مال و دولت، حسب و نسب اور ایک ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ حسن و جمال مردوں میں تو عموماً کم ہوتا ہے، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور اب اپنے زمانے میں تو مردوں میں بھی یہ چیز ہے، ایسے دیکھتے رہتے ہیں کوئی بات کوئی ڈر کوئی ڈر. یہ تو اپنے بھی مردوں میں بھی ہے، زیادہ عورتوں میں. لیکن وہی اللہ اگر چیچن کی بیماری دے دے تو تھوڑے منسی لالے چہرے پر سب ختم ہو جائے گا. 3-4 دن مستقل اگر لوز موشن ہو جائے تو سارا حسن جمال ختم ہو جائے. تو یہ اسباب تکبر ہے، ہم اس میں غور کریں. صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کے لیے بتائی جاتی بات، یہ عمل کی نیت کرنا ہے. اس میں اس سے بچنے کی نیت کرنا ہے. اسباب تکبر ہے علم، تقویٰ، حسب و نسب، حسن و جمال، مال و دولت. اس سے اگر تکبر سے بچنا ہے تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے تکبر سے بچنے کے بہت ساری چیزیں لکھی. پہلی تو چیز یہ ذکر کی کہ جو بھی کمال میرے اندر ہے میرا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہوا یہ سوچے. میرے اندر جو کمال ہے علم کا ہے، تقوی کا ہے، مال و دولت کا ہے، حسن و جمال کا ہے یا حسب و نسب کا ہے، یہ کمال کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر یہ سوچے کہ یہ باقی رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، یہ بھی سوچے. ایٹومیٹکلی تکبر ختم ہو جائے گا. یہ باقی رہے گا بھی یا نہیں، علم باقی رہے گا نہیں رہے گا. تقویٰ آدمی بار مرتبہ تو ایک وقت ایسا سے تو بڑا مدت بھی رہتا، دوسرے وقت میں ساری چیزیں کہتی ہے آگے پہلے بہت اچھے تھے بعد میں بہت بہتر کر گئے. تو کسی کو حقیق سمجھنے سے اللہ اس عمل سے محروم کر دیتا اسے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ ہمیشہ باقی رہے گا نہیں رہے گا پتہ نہیں ہے. مال و دولت ابھی میرے پاس لاکھوں روپے ارب پتی کروڑ پتی کل کروڑ پتی بھی ہو سکتا، اللہ حفاظت کرے. ابھی حسن و جمال ہے، کل حسن و جمال ختم ہو سکتا. حسب و نسب بڑے اعلیٰ خاندان کے بعض مرتبہ کوئی ایسا اس خاندان سے اس کی اولاد میں کوئی ایسا کام کر دیتا وہ خاندان نام لینے کے لائق نہیں رہتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا پہلے یہ سوچے کہ یہ دینے والا کون ہے کمال، اور یہ کمال میرا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. پھر یہ سوچے کہ میرا یہ کمال جو میرے اندر ہے تو یہ تو کمال تو ہے
اس کو یقین رہتا کس پر ظلم کیا نہیں کیا، یہ یقینی عیب ہے جو ہم کو پتہ ہے، سامنے والے کا یقینی عیب کسی کو پتہ ہے؟ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے یقینی عیب پر نگاہ ڈالے اور کسی کے ظنی عیب کو چھوڑ دے، آٹومیٹکلی تکبر ختم ہوگا، اسے آدمی اچھا سمجھے گا۔ تکبر دو ہی چیزوں کا نام ہے، نہ ہر بات سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ لوگوں کو حقیر کب سمجھے گا آدمی؟ جب اپنے میں کمال گمان کرے گا۔ تو لوگوں میں کمال گمان کرو۔ اسی طرح ایک چیز یہ تکبر کا علاج اپنی چھوٹی سی چھوٹی برائی پر اللہ کے پکڑنے کا خوف ہو اور دوسرے کے بڑے سے بڑے گناہ کے کرنے پر اللہ کے اسے معاف کرنے کے گمان ہو۔ ایک چھوٹی سی بات پر بھی اللہ پکڑ کر سکتے ہیں اور سامنے والے کی بڑی سے بڑی بات پر بھی اللہ اسے معاف کر سکتے ہیں، یہ گمان کریں۔ اللہ ہے، ارے کس کو کیا آدھا پسند آ جائے کہ بول سکتے اللہ کا؟ جب آدمی یہ گمان کرے گا نا کہ اللہ ہو سکتا میرا یہ گمان، آدمی سوچے تو صحیح کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں، سوچے میرے کیا عیب ہے، اس پہ گمان کرے گا، سامنے والے پر دیکھے۔ اس لیے کہ اپنے عیبوں کو دیکھو، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو، اس میں کیا خوبی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس میں اگر 99 برائیاں کفر کے دیکھو اور ایک اسلام کی اچھائی دیکھو تو اسے مسلمان کہو۔ یہ خوبی ہے تو لوگ کافر نہیں بنا دیتے ہیں 2 منٹ میں، لوگ ہلا کرتا حدیث میں آتا جو یہ کہتا لوگ خراب ہو گئے، زمانہ خراب ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو احدکم، سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ خود ہے جو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، لوگ خراب ہے اور ایسا معاشرہ ہو گیا، ویسا معاشرہ ہو گیا۔ فہو احدکم، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے وہ خود حقارت کے گناہ میں پڑ گیا۔ تو خود کو نہیں تصور کر رہا ہے، دوسرے کو یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، وہاں ایسا ہے، یہاں ایسا۔ تو ایک علاج ہے اپنی خامیوں میں دیکھے، اپنی خامیاں دیکھے اور دوسرے کے خوبیاں دیکھے۔ اسی لیے منع ہے تجسس کرنا، ٹوک میں لگنا، یہ کیا گناہ کر رہا ہو کیا؟ لوگ چھپ چھپ کے پکڑ لیں گے۔ پولیس والوں سے عموماً نفرت کیوں ہوتی لوگوں کو؟ کیونکہ وہ تجسس میں رہتے ہیں، بولتے نا اس لیے نفرت رہتی ہے۔ کیونکہ وہ تلاش کرتے یہ انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، وہ وہاں کیا کر رہا، انہیں کیا کیا، اس کو پکڑ، اس کو جگہ۔ معاشرہ غیبت سے بچنے سے پاک ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے آیا آ کر کے حضرت آپ نے جماعت کے امیر بنا کر ایک کو بھیجا، اس نے پورے 4 مہینے پورے کیے اور آنے کے بعد مرتد ہو گیا۔ آنے کے بعد مرتد ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے بلا دو۔ اس نے چہرہ اپنا پورا بنا دیا، صاف کر دیا۔ 4-5 مہینے کے بعد اپنے حضرت سے تعلق تھا، گھبراتے گھبراتے مرتد ہو گیا تھا۔ گھبراتے نظام الدین میں آیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے بھاگے، واہ 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 ہمارے امیر صاحب آ گئے، ماشاء اللہ ایک جماعت ابھی تیار ہے، تم کو لینا بس تمہاری ہی ضرورت ہے۔ اس نے وضو کر کے کلمہ پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ التوبہ، وہ جماعت لے کے چلا گیا۔ ہم بولے نکاح کا کیا مسئلہ ہے، وہ دیوانہ ہوا کیا ہے، 4 مہینے لگے بعد آتی ہے نا، تو اب ایسا رہتا ہے تیرا۔ پھر گیا، پھر جماعت کے بعد ماحول اس کو ایسے اثر سے بار مرتبہ آدمی کو حالات ایسے بنا دیتے ہیں، وہ مجبوری میں ساری چیزیں کر لیتا ہے۔ ہر آدمی کوئی مسلمان خود ہو کے پورا نہیں کر سکتا، حالات اس کو سوچ پر ڈال دیتے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر مرتد ہوا، پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، حضرت وہ تو پھر مرتد ہو گئے۔ حضرت
پنجابی تھا، جب بھی جاؤں گے تو بلا لیں۔ پھر وہ آیا تو پھر خوشی ہوگی، ایسے جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ان کو ہمارے یہاں تو ادھر تھوڑا اور خرید سلمان خان کیا کہہ رہا ہے، پورا ایک سیٹ مال اس میں جانا گھوڑا ہوگا کیا میرے کو ایک ٹو زیڈ پسند نے کیا کہنا ہے۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہنے لگے رے ماشاء اللہ تمہاری ہی جیسے نبی کی ضرورت تھی، جاؤ یہ نماز تیار ہے تم لے کر جاؤ۔ تو کہنے لگا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کی وجہ سے اس کے بعد پھر میں نے ایسی توبہ کی کہ کسی گناہ صغیرہ کی طرف بھی میری رغبت نہیں ہے۔ مرتد ہونے والا آدمی 2 مرتبہ تو تجسس، اس کی وجہ سے تجسس کرنے والے میں تکبر آ جاتا ہے۔ میں برائی نہیں کر رہا کوئی پولیس والوں کی، اس لیے دیکھو پولیس والے نے ہمیشہ تکبر رہتا، کوئی آنسی سے بات کرتا ہی نہیں اس میں، آپ اندازہ کرو۔ اللہ معاف کرے کوئی اگر اس میں ہوگا تو یہ فائر مت مارنا میرے ایک یہ نہیں وہ وردی کی خاصیت ہوتی ہے، تجسس کی وجہ سے تکبر آتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ آدمی اس لیے بولتے نا برائیوں کے تذکرے مت کرو، نیکیوں پر ڈالو۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ، بولا آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی نماز اندر ہی اسے چوری سے روک دے گی۔ منکرات کا حل معروفات نے بتایا، تو ایک علاج یہ ہے تکبر کا، آدمی تجسس، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، اصل سے حضرت تھانوی کے جو حکیم کہا ہے نا اس امت کا، اللہ اگر توفیق دے پڑھنا آتا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، پورے باریک پنکچر نکالے گئے، خطرناک۔ کون سے پنکچر؟ باریک پنکچر۔ ان کے خلفاء کی خلافت چھین لیتے تھے اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر کے آئے۔ جان پہچان دیتے ہیں آدمی کی ٹرین میں، بس میں، آگے سیٹ سے بڑھ چل جاتا ہے، کیا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء جن کو خلافت دی ہوئی رہتی ان سے پوچھتے کہ تم نے ٹرین کا ٹکٹ نکال کر آیا؟ وہ کہتے حضرت ہمارے جان پہچان والے تھے۔ ایک واقعہ ہے، ڈرائیور جو تھے وہ جان پہچان والے تھے، انہوں نے بازو میں بٹھا دیا اور پھر اس کے بعد میں نے خوب کام کیے، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میری سیٹ ہے، ایسا ویسا کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹرین اس ڈرائیور کی تھی، یہ حکومت کی تھی، تو نے حکومت کے ساتھ بدنیا نہ دی کہ میرے خلافت میں بھی تو بدنیا نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آج اس لیے امت کے حکیم ہیں، حکیم الامت ان کو لقب دیا گیا، پورے باریک پنکچر جو عموماً سمجھ میں نہیں آتے، اور سمجھ میں نا خالی اگر چلے پھرے تھوڑے دیندار بنے تھوڑے مولانا بن گئے تو سمجھ میں نہیں آتے پنکچر۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بہت کم گزرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، ان کا خود واقعات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جی میں آئے کہ چلو میں کسی فیض ہو، خوب انہوں نے مجاہدہ کے لیے کیا اور بیعت ہونے کے لیے سنا، ایک بڑے بزرگ ہے اللہ والے، چلو ان سے ہم بیعت ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے، ان کی مجلس میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ بزرگ نے پانی لیا، مجبوری ہوگی تو انہوں نے ایک سانس میں پانی پی لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے سنت کا پتہ ہے، اس سے کیا بیعت ہو، چلے گئے وہ مجلس سے۔ پھر سوچا کہ چلو کسی اللہ والے سے بیعت ہو، پھر کسی نے کہا نشان دے کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، پھر وہ وہاں پر پہنچے، بعد میں دیکھا ایسی جمائی نہیں اور ہاتھ نہیں لگ رہا، کہنے لگے جس کے اندر شیطان داخل ہو وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، وہاں سے بھی نکل گئے۔ اتنے یعنی بیعت ہونے سے
سے پہلے اتنے خطرناک تھے، تو جب وہ خود مجاہد بیعت ہو گئے تھے تو کیسے ہو گئے ہوگے؟ پھر اللہ نے بھی نہ دیکھ کر لشکر ماری، جس کے سامنے جھکایا جو پڑھے لکھے نہیں تھے، حاجی امداد اللہ صاحب، یہ اتنے بڑے عالم اور وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ۔ حاجی صاحب صبح پڑے ہوئے تھے جو ان کے خلیفہ تھے، حضرت کے شیخ حاجی صاحب رحمۃ اللہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی جو باتیں ہوتی تھوڑی پانی پنکچر ہوتے ایسا کھینچ کر نکالتے ہو کہ دماغ ہل جاتا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تکبر کا یہ آیت کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ تکبر کا علاج یہ بھی ہے، خود کے مقبول ہونا مشکوک ہے، دوسرے کے مقبول ہونے کو یقینی سمجھو۔ ہو سکتا میں اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوں گا، لوگ تو چپ سلام کر رہے، میری اچھائی کو دیکھ کے اندر کو تھوڑی انہوں نے دیکھا۔ اپنے مقبول ہونے میں شک کرے اور دوسرے کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے میں کا یقین رکھے کہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا۔ آٹومیٹکلی یہ تکبر حقارت ختم ہو جائے گی، ورنہ آدمی یہی ہوگا نا، میرے کو سمجھا کیا ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا کیا بولتا آدمی، میرے کو سمجھا کیا ہے، تکبر نہیں تو کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ میرے بھائی کی طرف دھیان ہے، دعوت کے کام کرنے والے ساتھی وہ تو رائے دیا، میری رائے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا انہوں نے۔ میری رائے کی طرف، میری رائے کیا ہے، گویا اپنی رائے کو بہتر سمجھ رہا ہے، اس لیے بعد میں کسی کام کے، کسی اجتماعی کام میں کسی کے رائے کو اگر نہ مانا جائے اور اس کے غیر علمی الگ رائے پر فیصلہ کر کے عمل کیا جائے اور اس عمل میں نقصان آ جائے تو باہر بولتے ہوئے ملے گا، میں نے تو رائے دیا تھا، کیا بولتا، میں نے تو رائے مانے نہیں، انہوں نے یہ خود پسندی ہے۔ یہ ارے سمجھ میں آ رہی بات۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ مراقبہ کیا کرے، دن بھر کے اپنے عیبوں کو دیکھے، نیکیوں کو نہ دیکھے۔ آج مجھ سے کیا کیا گناہ ہوا، تو اپنے اندر کا جو کمال ہے کس کی طرف منسوخ کرے، اللہ کی طرف۔ باقی رہے گا نہیں رہے گا ہم کو، ارے علم ہے، تقویٰ ہے، مال و دولت ہے، حسب نسب ہے، حسن و جمال ہے، باقی رہے گا پتہ نہیں۔ اور ہمارے اندر اگر تکبر آئے گا تو لوگوں نے کیا پیدا کریں گے، تجسس، اس لیے تجسس بھی نہ کرے، لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈے، اپنے عیبوں پر نگاہ ہو، خود کے مقبول ہونے میں شک کرے، دوسرے کے مقبول ہونے میں یقین رکھے، اپنی چھوٹی سی چھوٹی برائی پر اللہ کے یہاں پکڑ کا گمان کرے اور دوسرے کے بڑے سے بڑے گناہ پر اللہ کے یہاں معافی کا گمان رکھے۔ یہ تکبر آدمی کو ختم کرا دے گا، ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں رہے گی نا، دیکھو اس پہ غور کرو، خود میں غور کرو، دوسرے میں نہیں۔ یہ تو کتنے ہیں اسباب تکبر، عربی بولو 5۔ کتنے اسباب تکبر؟ 5۔ نمبر 1، نمبر 2 تقویٰ، نمبر 3 مال و دولت، نمبر 4 حسب و نسب، اور نمبر 5 حسن و جمال۔ یہ اسباب تکبر ہے، اس کا علاج کس سے کرے؟ اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حق بات آنے پر بھی انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ارے سمجھ میں بات، اس کا علاج کیسے کرنا ہے کہ میرے اندر جو کمال ہے کس نے دیا ہے؟ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، اللہ چھیننے والا تو منٹوں میں پیدا کر دے۔ اور یہ جو کمال اللہ نے مجھے دیا، علم کا، تقوی کا، مال کا، حسب و نسب کا، حسن و جمال کا، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آئی نا بات؟ اور لوگوں کی برائیوں کا تجسس نہ کرے اور نہ اس کا تذکرہ کرے، خود کی چھوٹی سی چھوٹی برائی پر اللہ کے نام پکڑ کر گمان
رکھے اور دوسرے کے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی معافی کا گمان رکھے، خود کے مقبول ہونے میں شک کرے اور دوسرے کے مقبول ہونے کا یقین رکھے، یہ ساری چیزوں سے آدمی بچ جائے گا اور آپ کبھی بھی کیا کریں گے آپ کیا گناہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات یہ ذکر کی کہ کسی سے اگر پورے عیب ہی دکھ رہے ہیں اور تم میں کمال ہی اگر دکھ رہے ہیں تب بھی اس کے ساتھ ناقص کے ساتھ رحم کا حکم ہے۔ کمزور کے ساتھ کس کا حکم ہے؟ ایک آدمی کمزور ہے اور ایک آدمی طاقتور ہے، طاقتور کو کیا حکم ہے کہ کمزور پر رحم کرے، یہی ہے نا حکم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا اگر کسی میں کوئی اینگل سے بھی کمال ہی نہیں رہتے کہ دنیا ایسے کوئی بھی اینگل سے وہ کچھ ہی نہیں رہتا ان میں، تو اگر کوئی ایک کا دکھا بھی اگر ایسا نظر آ جائے کہ وہ ناقص ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا تو تم پر اس پر رحم کرنے کا حق ہے اور ذمہ داری ہے کہ تم ایسے ناقص پر تم کیا کرو، رحم کر کے اس کی اصلاح کی تربیت کرو محبت کے ساتھ۔ کیا عجیب عجیب باتیں آدمی کے دماغ میں نہیں جائے گا کہ اس طریقے سے اصلاح کی جاتی ہے۔ اس لیے تکبر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اسباب تکبر سے بچائیں اور یہ اصلاح علاج کرتے رہیں، خود اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہیں، سب سے آٹومیٹکلی محبت ہو جائے گی۔ اس لیے جماعت میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ میرے ٹوپی نے دھونا، جھگڑا یہاں سے شروع ہوا اور جھگڑا ختم کہاں سے ہوگا؟ میں کپڑے دھو رہا ہوں تمہاری ٹوپی دھونے کا تو دو، جھگڑا یہاں ختم ہوتا۔ شروع کہاں سے ہوتا؟ میرے ٹوپی دھو رہا تھا، ختم کہاں سے ہوتا؟ میں کپڑے دھو رہا تمہاری ٹوپی نہیں ہوگی تو دو، بیٹھے پانی لا والا ایک گلاس، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا۔ میں پانی پی رہا ہوں، کسی کو پینا ہے پانی لے کر آتا ہوں، یہاں سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ خون ناگوں کی طرح کرتے ہو، کب تک کریں گے؟ موت تک؟ مر گئے تو دیکھو قبرستان میں کیڑے بھی نہیں پوچھتے بات، ختم ہو جاتا، مٹی ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے تکبر کریں؟ کس کی وجہ سے بڑھائی جائے گی دلوں؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں جو اپنی ذات کے کمال کی وجہ سے تکبر کرے یا باہر کی کسی چیز پر فخر کرے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اب یہاں سے سخاوت کا ذکر ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ اپنا ذکر کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله انك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم انا ندعوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا ندعوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا کریم صدیقی نامہ برکاتوں کے لیے رہائی کے فیصلے فرما، فتنی کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، حکومت کی